بہت خوبصورت جلسہ بہت عظیم مرحلے میں پہنچ چکا ہے. 1/3 جلسہ نکل چکا ہے, 2/3 باقی ہے. ہاتھی نکل چکا ہے دم پسیوی, انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے. آپ یہاں سے پپرا لطیف سے, آپ یہاں سے پنجاب تک کسی بھی سردار کو بھیک مانگتا ہوا دکھا دیجیے, نہیں ملے گا. پپرا لطیف سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سردار آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. دوسری خوبی, یہاں سے لے کر کے پنجاب تک کسی بھی سردار کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے, نہیں ملے گا. بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے, نہیں ملے گا. سردار نے داڑھی نہیں چھوڑی, سردار نے پگڑی نہیں چھوڑی, دین دھرم کو پکڑا, اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا. ایک بات یاد رکھیے, موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جو جادوگر آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ. 3 لاکھ لوگ مقابلہ کرنے کے لیے کس سے آئے تھے؟ اکیلے موسیٰ علیہ السلام سے. جیسے ابھی فلسطین سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا آ گئی ہے, لیکن 100 چوٹ سنار کی, 1 چوٹ لوہار کی, فلسطین بھاری پڑا. اب 3 لاکھ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے, اور مقابلہ کرنے کے لیے کس سے آئے تھے؟ رسی لے کر کے آئے. اس رسی کو کتنے اونٹ پر لایا گیا تھا؟ 3000 اونٹ پر لایا گیا. جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے 3 لاکھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, وہ اونٹ کتنے تھے؟ 3000. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ. لیکن جادوگر مسلمان ہو گئے. جو موسیٰ کو شکست دینے کے لیے آئے تھے وہی شکست کھا گئے. جانتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, میرے پروردگار, فرعون مسلمان نہیں ہوا, یہ جادوگر جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہا, اے موسیٰ, وہ تمہاری داڑھی لے کر کے آئے تھے, وہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے, تمہاری نقل اتار رہے تھے. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا جو میرے محبوب کی نقل اتارے اس کو جہنم میں ڈالے, اس لیے ہم نے اس کو سجدے میں گرا دیا, کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان. ایک بات یاد رکھیے, ساری دنیا کو معلوم ہے اللہ کے رسول کے چچا مسلمان نہیں ہوئے. کون؟ ابو طالب. آپ کو حیرت ہوگی, اللہ کے رسول کے چچا ہیں, اسلام کا ساتھ دیا, مسلمان کا ساتھ دیا, مسلمان نہیں ہوئے. راز بتا رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, داڑھی نہیں رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ داڑھی کٹاتے ہیں اس کو گناہ مانیے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے, ایمان سلامت رہے گا. لیکن داڑھی کی توہین مت کیجیے گا. داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ کھجلی ہوتی ہے, بیگن کھایا ہوا لگتا ہوں, یہ داڑھی کی توہین ہے. داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ بوڑھا معلوم ہوتا ہوں, داڑھی کی توہین ہے. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, داڑھی نہیں رکھنا ہے مت رکھیے, توبہ کرتے رہیے, ایمان سلامت رہے گا. داڑھی کی توہین مت کیجیے گا. داڑھی نبی کی پسند ہے, توہین کریں گے ایمان چلا جائے گا. ابو طالب سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے اللہ کے رسول نے کہا, چچا جان سجدہ کیجیے. میں معراج سے اللہ کے یہاں یہ تحفہ لے کر کے آیا, آپ اس سجدہ کو قبول کر لیجئے. میں معراج میں گیا تھا, عرش سے سجدہ لے کر کے آیا ہوں زمین پر, آپ اس سجدہ کو قبول کر لیجئے. ابو طالب نے کیا کہا, سجدہ کیسے کرتے؟ تو کہا اللہ کے رسول نے, آپ گھٹنے کو زمین سے سٹائیے, سجدے میں جائیے, پیشانی کو زمین سے ٹیک دیجئے. تو ابو طالب نے کہا, یہ مجھ کو قبول نہیں. سجدہ کرنے میں سر نیچے چلا جاتا ہے, سرین اوپر آ جاتی ہے, مجھ کو یہ طریقہ پسند نہیں. اللہ کے رسول کے تحفے کا انکار کیا, مذاق اڑایا, اللہ نے اسلام کی دولت سے محروم کر دیا. اللہ کے رسول گزر رہے تھے, درخت لمبا تھا, اللہ کے رسول بھی لمبے جھک گئے. پیچھے سے حضرت علی آ رہے, وہ بھی جھک گئے. تو لوگوں نے کہا کہ علی تم تو پستہ قد ہو, تم اونچے تو ہو نہیں, تم کیوں جھک گئے؟ درخت لمبا تھا, اللہ کے رسول لمبے تھے, اس لیے جھک گئے کہ ٹھوکر نہ لگے. تم تو اتنے لمبے تھے نہیں, تمہیں جھکنے کی ضرورت تو نہیں تھی, کیوں جھک گئے؟ کہ میں درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں نبی کے سر کو دیکھ رہا تھا. نبی کا سر جھکا, میں نے بھی جھکا دیا. نبی کی ادا کے پیچھے
ہماری کامیابی ہے، میں اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہا تھا، درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھجور کھا رہے، سارے لوگ گٹھلی علی کے سامنے رکھتے ہیں، علی کچھ نہیں بول رہے۔ جب سب لوگ کھجور کھا کر کے فارغ ہو گئے تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، گٹھلی علی کے سامنے زیادہ ہے، کھجور علی نے زیادہ کھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علی کیا بات ہے، گٹھلی تمہارے سامنے زیادہ کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، مہمان آ رہے ہیں۔ دسترخوان پر کھجور کھا رہے ہیں سارے لوگ، علی کے سامنے گٹھلی رکھتے ہیں، علی خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، گٹھلی علی کے سامنے زیادہ ہے، کھجور علی نے زیادہ کھائی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی باہر نکال رہے ہیں، یہ لوگ گٹھلی سمیت کھجور کھا رہے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ خوبصورت جلسہ سیرت کے حوالے سے مکمل ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے آپ لوگ پیغام سننے کے لیے جا رہے ہیں، آدھا جلسہ نکل چکا ہے، آدھا جلسہ باقی ہے۔ اللہ آپ کو قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن سے محبت کے لیے، قرآن پر عمل کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ دھیان سے سنیے گا، ایک خاص بات زبان سے نکلتی ہے، یار بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے، بھول سے نہیں بولنا، ایمان جانے کا خطرہ۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جوش میں، یار اس قرآن کو پڑھنے سے ثواب آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت خطرناک جملہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے، بھول سے نہیں بولنا۔ مسلمانوں کو پہلی بار ملک ملا، ایک آدمی نے جوش میں بولا قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ لوگوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہمارا ملک آزاد ہوا، ہم اپنے ملک میں قرآن کا قانون لانا چاہتے ہیں۔ تو اس ملک کا جو بوڑھا صدر تھا وہ مسلمان ہو کر کے کیا بول رہا ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس نے کیا بولا؟ دس از اولڈ بک، یہ پرانی کتاب ہے، اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، بیٹا بیمار ہے۔ جلسہ کے عالموں نے کہا کہ دو کام کرو تمہارا بیٹا تندرست ہو جائے۔ کہا کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا جانور ہے تو قربانی کر دو، غریبوں کو بانٹ دو، جانور نہیں ہے تو قرآن خوانی کرا دو، تمہارا بیٹا بیمار صحیح ہو جائے۔ وہ ایک نمبر کا کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، مکی چوس تھا۔ وہ بولا جانور تو ہے لیکن بات بہار میں ہے، اب لانے میں کون جائے گا کون لائے گا، قرآن خوانی کر دیجئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دل کا چور پکڑا گیا، قرآن تو زبان پر ہے، مال دل کے اندر پہنچ گیا ہے۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن کبھی پڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے
یار